السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ سورہ فلق میں ہونے والی غلطیوں کو درست کریں گے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کو ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم اس میں بہت سارے مسٹیکس کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم صحیح پڑھ رہے، لیکن دراصل اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کی بھی غلطی ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں، اور بہت ہی تفصیلی طور پر میں ایک ایک چیز کو واضح کروں گی، تو ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کرے، اور اگر ہو سکے تو ایک اما پارا کا بک لے کر بیٹھے اور پینسل لے کر بیٹھے، آپ انڈر لائن کر کے لکھ لے کہ اکثر کیا غلطیاں ہوتی ہے، تاکہ آپ فری وقت میں اس کو پریکٹس کر سکے، اس کی مشق کر سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر دیکھیے سورۃ الفلق لکھا ہوا ہے، ایک رکوع ہے، یہاں پر دیکھیے ایک رکوع ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے آیاتہا، اور وہاں بغل میں لکھا ہوا ہے 5، یعنی کہ اس میں 5 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیچے آ جائیں۔ سب سے پہلی آیت، قل اعوذ برب الفلق، کیا ہے؟ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ قل، کیا ہے؟ قل، قل، قل۔ اب قل جو ہے نا، جب بھی آپ قرآن میں کسی بھی لفظ کو صحیح کرے تو سب سے پہلے اس لفظ کو لے لے، اور اس لفظ میں کتنے حروف ہے، جتنے حروف اس لفظ میں یوز ہوئے ہیں ان کو پہلے دیکھے کہ وہ جو حروف ہے ان میں سے کتنے باریک ہے اور کتنے موٹے پڑھے جانے والے حروف ہے۔ فور ایگزامپل، یہ لفظ کیا ہے؟ قل، اس میں 2 حرف ہے، قاف اور لام سے مل کر بنا ہے قل، تو اس میں پہلا لفظ، پہلا حرف کیا ہے؟ قاف، جو کہ موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے، اور دوسرا ہے لام، یہ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے۔ تو اب آپ کے دماغ میں آ گیا کہ پہلا حرف موٹا اور دوسرا حرف باریک نکالنا ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ پریکٹس کریں گے، تو کیا پڑھیں گے؟ قل، قل، قل۔ دیکھیے بعض اوقات لوگ نا یہاں پر پڑھیں گے کل، کیا پڑھیں گے؟ یہ غلطی کرتے ہیں اکثر و بیشتر، یہ کامن مسٹیکس ہے، یہ ہوتی ہی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کل پڑھتے ہیں، کل اعوذ ایسا پڑھیں گے، تو کل نہیں پڑھنا۔ کل اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کھاؤ، اور وہ کون سی کاف ہو جائے گی؟ جو ڈنڈے والی کاف کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہے نہیں، ورنہ میں واضح کرتی۔ اس آیت، اس سورہ میں وہ ڈنڈے والی کاف نہیں ہے۔ تو ڈنڈے والی کاف جو کہتے ہیں نا، یہاں پر دیکھیں یہ جو مکیہ ہے نا، یہ والی جو کاف ہے نا وہ کاف ہو جائے گی، تو کل نہیں کہنا۔ کل کہیں گے بالکل غلط ہو جائے گا، معنی بھی چینج ہو جائے گا، کل کے معنی ہو جائے گا کھاؤ۔ اور یہ جو قل ہے نا، قل، قاف کو بالکل حلق سے نکالنا ہے، قل، قل، قل نہیں نکلتا، خوب پریکٹس کریں۔ تو قل، اس کے معنی کیا ہے؟ کہو، کیا معنی ہے؟ کہو۔ آگے چلیں، تو یہ لفظ صحیح ہو گیا۔ آگے اگر آپ بھی کل پڑھتے تو اس کی خوب پریکٹس کریں، قل بالکل حلق سے نکالنے کی۔ اچھا، سیکنڈ لفظ کیا ہے؟ اعوذ، کیا ہے؟ اعوذ۔ اب یہاں پر ایک بات غور کریں، لوگ پڑھیں گے اوزو، اوزو، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں اوزو، روانی میں ان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز دیکھیے، غور و دھیان سے دماغ لگا کر سوچنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ حمزہ الگ حرف ہے نا، اور عین الگ حرف ہے، دونوں الگ الگ حرف ہے، حالانکہ دونوں حلق سے ہی نکلتا ہے، حالانکہ دونوں کا مخرج حلق ہی ہے، لیکن حلق کے الگ الگ حصے تو ہیں۔
ایک جگہ سے تو نہیں نکلتا، عین حلق کے الگ حصے سے نکلتا ہے اور حمزہ الگ حصے سے نکلتا ہے، تو حمزہ کو نکال کر عین کی مخرج میں لے جائیں گے۔ تو یہاں پر جب بھی ہم اس لفظ کو ادا کریں گے بالکل الگ الگ ادا ہوگا، اعو 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 اعو، سمجھ آ رہی؟ اعو اعوذ، ذال کو پھر نرمی کے ساتھ باریک ادا کریں گے۔ ذال کی ادائیگی بغیر سیٹی کے ہوتی ہے، اس میں سیٹی نما آواز نہیں آنی چاہیے۔ جیسے اگر کوئی پڑھ دے زو، کیا پڑھ دے زو، تو غلط ہو جائے گا، سراسر غلط ہے اور حرف چینج ہو گیا زا سے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ حرف کی ادائیگی مخرج کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، ورنہ اگر حرف چینج تو معنی بھی چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو لفظ کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ قل اعوذ اعوذ ذو 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 اعوذ اعوذ اعوذ، سمجھ آ رہی؟ ذو کو جب ادا کریں گے نا تو زبان کی نوک ہلکی سی باہر دکھے گی، اگر کوئی آپ کا سامنے ہے تو اس کو دکھے گی۔ تو یہ طریقہ ہے صحیح طریقے سے ذال کو ادا کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اور ذال جو ہے نا باریک حرف ہے، موٹا نہیں ہے، غول ایسا نہیں پڑھیں گے، غول ایسا نہیں، ذال ذال، اور اعو یہاں پر کھینچتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر ہم واو مدہ کا قاعدہ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ دونوں جو حرف ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا لفظ۔ آگے بیربل، دیکھیے را کو اکثر و بیشتر لوگ یہاں پر دھیان نہیں دیتے، حالانکہ میں بتا چکی ہوں۔ دیکھیے را کے اوپر زبر یا پیش آنے سے را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر زبر ہے نا تو ہم پڑھیں گے بیربل بیربل، رو 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 ایسا، اور اگر پیش آئے گا رو 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 رو، سمجھ آ رہی؟ لیکن اگر زیر آئے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ری 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 ری، سمجھ آ رہی فرق؟ موٹا میں کس طرح کی آواز آ رہی ہے اور باریک میں کس طرح کی آواز آ رہی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر ہم موٹا نکال رہے بیورب رب 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 رب، سمجھ آ رہی؟ بیورب بل بل، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ فلق، فا زبر فا، لام قاف زبر لق، دیکھیں یہاں پر اسٹاپنگ کی صورت میں یہاں پر کیا کریں گے؟ ہم قلقلہ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حرف قاف ہے اور جب ہم اسٹاپ کریں گے تو یہاں پر ہم سکون لگائیں گے اور زیر ہٹائیں گے۔ اسٹاپنگ کا رول تو یہی ہے نا کہ جب بھی آپ آخری حرف کے اوپر اسٹاپ کریں تو اس کے اوپر سکون لگائیں اس کی حرکت کو ہٹا کر۔ تو یہاں پر زبر کی حرکت ہے، زیر کی حرکت ہے، تو زیر کو ہٹائیں گے اور یہاں پر سکون لگائیں گے۔ جب آپ سکون لگائیں گے تو یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ قل اعوذ برب الفلق فلق فلق، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ تھوڑا اسٹرانگ قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ویک قلقلہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہم جو سکون لگا رہے ہیں وہ خود نہیں ہے، سکون عارضی لگا رہے ہیں، اپنی طرف سے لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ کسی شرط کی بنا پر، کیونکہ یہاں پر ہمیں اسٹاپ کرنا ہے، وہ شرط ہے کہ اسٹاپ کرنا ہے، تو اب ہمیں لگانا پڑے گا سکون۔ تو جب اس طرح سے آپ سکون لگائیں کسی قلقلہ والے حرف کے اوپر، خود سے سکون لگائے، اور وہ سکون کیا ہوتا ہے؟ سکون عارضی، تو وہ جو ہے نا اسٹرانگ قلقلہ ہوتا ہے، یعنی کہ 20 طبقے کا، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ویک قلقلہ، ایک ہوتا اسٹرانگ قلقلہ، ایک ہوتا اسٹرانگسٹ یعنی کہ سب سے زیادہ، اس کو بولتے ہیں قلقلہ اکبر۔ پہلا ہے قلقلہ صغرا، دوسرا ہے قلقلہ کبرا، اور تیسرا ہے قلقلہ اکبر یعنی کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ والا قلقلہ۔ تو یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ 20 طبقے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسٹرانگ ہوگا، بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں گے۔ من شر، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے نا، نون ساکن کے بعد شین ہے، تو آپ کی نون کی جو آواز ہے ناک میں چھپنی چاہیے، جو کہ یہاں پر لوگ غلط کرتے ہیں، وہ قاعدہ ہی نہیں کرتے۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے میوں
بالکل ناک سے آواز آنی چاہیے، اور یہ کہلاتی ہے اخفا کا قاعدہ. کیا کہلاتی ہے؟ اخفا کا قاعدہ. من شری. اب دیکھیے کیا ہے؟ شین شین شین، سمجھ آ رہی؟ اور یہ کیا ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آواز کلیئر آ رہی ہوگی. تو دونوں جو سین ہے نا اس میں فرق ہے. یہ ہے یہ والی شین، اور یہ ہے یہ والی شین. تو دونوں میں فرق ہے نا. بعض اوقات لوگ ایک جیسا نکالتے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں معلوم، ایک جیسا نکالتے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہے نا، ان کو صحیح کرنا بہت 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 ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کو نہیں پتا تو کتنی بڑی غلطیاں ہوتی ہے. اگر آپ اس طرح سے قرآن نماز میں پڑھ رہے ہیں تو معنی چینج ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہم اخفا کرنے کے بعد شین کو اچھے سے نکالیں گے. اور را دیکھیے، را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو یہ را کو باریک رکھیں گے، جیسے کہ ری ری ری. شری شری شری. اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے شری ری ری، غلط ہو جائے گا. را کو باریک رکھیں گے. جب بھی رائے مشددہ کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک رکھنی ہے. فور ایگزامپل، اگر اس را کے نیچے زیر نہیں ہوتا بلکہ اس کے اوپر زبر یا پیش ہوتا تو ہم کیا پڑھتے؟ را رو، اس طریقے سے پڑھتے. لیکن یہاں زیر ہے تو باریک رکھیں گے، ری ری ری. ٹھیک ہے؟ تو دونوں لفظ کو کیسا پڑھیں گے؟ من شری من شری. امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے ما خلق. ما، یہاں پر دیکھیے الف خالی ہے نا، الف خالی سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کریں گے. ما ما. بعض اوقات لوگ کنفیوز ہوتے کہ ایک الف کی مقدار ایک الف کی مقدار، سمجھ نہیں آتا کتنا کھینچے. دیکھیے ایک مقدار متعین کر لینا ہے. ما بس اتنا ہی ہے، ایک الف کی مقدار. اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی. اب دیکھیے اس میں بھی اگر آپ کو مشکل ہو رہا ہے تو آپ ایک کام کریں، اپنی ہتھیلی کو اوپن کریں اور پھر بند کریں. یہ جو جتنا وقت لگتا ہے نا، یہی ایک الف کی مقدار ہے. تو یہاں پر ہم الف مدہ کر رہے ہیں تو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. ما. آگے خلق. اب یہاں پر خا موٹا حرف ہے تو گول معلوم ہوگا. خا خا خا. یہاں پر اگر کوئی پڑھ دے خا، کیا پڑھے؟ خا. تو یہ حرف موٹا ادا نہیں ہوا. تو موٹے پن کی جو صفت ہے نا وہ ظاہر ہونی چاہیے، وہ جھلکنی چاہیے. خا 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 خا. اس طریقے سے خلق خلق خلق. یہاں بھی اسی طریقے سے ہم قلقلہ کر رہے ہیں. زبر کو ہٹانا ہے اور سکون لگانا ہے. یہ سکون عارضی ہے تو اسٹرانگ قلقلہ کریں گے. آگے وَمِن. ٹھیک اسی طریقے سے اخفا اخفا اخفا. اخفا کا قاعدہ یاد رکھنا ہے. اخفا کا قاعدہ کب ہوتا ہے؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے. اب آپ سوچیں گے یہ 15 حروف کون سے ہیں؟ تو وہ 15 حروف جاننے کے لیے آپ کو نورانی قاعدے کا پلے لسٹ کھولنا پڑے گا، اور وہاں سے جا کر حروف اخفا کا جو 15 حروف ہے وہ آپ کو زبانی یاد کرنا ہوگا. دیکھیے زبانی یاد کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ہر حال میں زبانی یاد کرنا پڑے گا ان حروفوں کو جن میں قاعدے بنتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم من شری، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پر ادا کیا تھا. شین نکالنا ہے، را کو باریک رکھنی ہے. آگے غاسقن. غا غا. غین بھی موٹے حروف میں سے ہے تو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. اب یہاں پر ایک چیز آپ خیال میں رکھیں، یہاں غا میں بھی ہم الف مدہ کر رہے ہیں. الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ یہاں پر جو الف مدہ ہوگا وہ موٹا ہوگا. کیوں؟ دیکھیے الف جو ہے نا، الف ایسا حرف ہے جو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. کسی شرط کی بنا پر موٹا پڑھا جائے گا
اور कहीं किसी शर्त की बिना पर बारीक पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए मीम जो है बारीक हर्फ है, बारीक हर्फ के साथ अगर अलिफ आता है और अलिफ मद्दा बनता है तो वो बारीक ही पढ़ा जाएगा, हर्फ भी और अलिफ भी। लेकिन अगर अलिफ के साथ कोई मोटा हर्फ आए और अलिफ मद्दा बन रहा है तो हर्फ भी मोटा और अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम सीकिन, सीकिन, काफ दो जेर किन, काफ के नीचे क्या है, दो जेर की तनवीन है। अब दो जेर की तनवीन या नून साकिन कहीं पर भी आए तो उसके बाद कोई ना कोई कायदा बन रहा होगा लाजमी। तो गौर और ध्यान से देखें, काफ के नीचे दो जेर की तनवीन है और उसके बाद आने वाला हर्फ हमजा है। अब आप सोचेंगे कि ये हमजा कहाँ से हो गया, ये तो अलीफ है। तो गौर और ध्यान से सुने, जब भी किसी अलीफ के ऊपर नीचे कोई हरकत, कोई सिंबल, कोई साइन आ जाए तो फिर वो अलीफ नहीं रहता बल्कि हमजा में तब्दील हो जाता है। क्या हो जाता है, हमजा में तब्दील हो जाता है, फिर उसे हमजा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अलीफ है ना, आपको देखने में अलीफ लग रहा है और नीचे में क्या है, जेर आ गया, तो अब इसको अलीफ नहीं बोलेंगे बल्कि हमजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हमजा। उसी तरीके से यहाँ पर भी अलीफ है, उसके ऊपर जबर आ गया तो इसको भी हमजा बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये अलीफ है ना और इसके ऊपर कोई भी हरकत, कोई साइन, कुछ नहीं है। तो जब किसी अलीफ के ऊपर कुछ भी ना हो तो वो अलीफ ही कहलाएगा। लेकिन अगर अलीफ के ऊपर कोई भी हरकत या किसी किस्म की कोई साइन आ जाए तो फिर वो अलीफ नहीं रहेगा बल्कि उसको हम हमजा बोलेंगे। तो यहाँ पर हम हमजा बोल रहे हैं। तो दो जेर की तनवीन के बाद हमजा आ गया तो यहाँ पर इजहार का कायदा बनता है और इजहार कहते हैं जाहिर करने को। क्या चीज़ हम जाहिर करते हैं, नून की आवाज़ को जाहिर करते हैं। अब आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि नून कहाँ है ना, सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पर नून कहाँ है जो नून को जाहिर करेंगे। तो ये देखिए, ये जो तनवीन है ना, तनवीन में नून छुपा हुआ होता है। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है, हम लोगों ने कायदा में पढ़ा है इस चीज़ को। तो यकसा के माना क्या हुआ, बराबर होता है, यानी कि तनवीन की आवाज़ और नून साकिन की आवाज़ एक जैसी होती है। इसका मतलब ये है कि तनवीन के अंदर नून की आवाज़ छुपी हुई है। तो जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे जाहिर करके, क्योंकि यहाँ पर तनवीन के बाद हमजा है तो यहाँ पर इजहार का कायदा बना, तो अब जाहिर करेंगे गासिकिन, किन, एंड में नून जाहिर हो रही है ना, किन, किन, इतना ही करना है। उसके बाद आगे पढ़ लेना है इज़ा, 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 यहाँ फिर अलिफ मद्दा दाल की अदायगी नरमी के साथ। आगे वक़ब, बा में फिर कलकला करेंगे वक़ब, वक़ब, वक़ब। अब देखिए बा में जब हम कलकला करेंगे तो हम क्या करेंगे, बा का जो ज़बर है उसको हम हटाएंगे और बा के ऊपर हम सुकून लगाएंगे, है ना। सुकून लगाकर यहाँ पर स्टॉप होंगे। अब पूरी आयत को देखें, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, काफ को मोटा रखना है, वक़ब। ठीक है, बा में कलकला भी करेंगे, स्ट्रॉन्ग कलकला। आगे वमिन शर्रि, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर अदा किया, जैसे हमने यहाँ पर अदा किया, वमिन शर्रिन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना शर्रिन, रा फिर कनेक्ट होगा नून से। क्यों, क्योंकि नून के ऊपर कनेक्टिंग साइन है। ये जो शद होता है और सुकून होता है, ये दोनों कुरान में कनेक्टिंग साइन कहलाते हैं, यानी कि पीछे वाले हर्फ से ये कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर रा को नून से कनेक्ट करेंगे, रिन, रा नून जेर, रिन, रा बारीक रहेगी और नून से मिलाते हुए नून के ऊपर शद आ गया तो हम यहाँ पर नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे। दो हर्फ कुरान पाक में ऐसे हैं जिसके ऊपर शद आ जाए तो हमें गुन्ना करना पड़ता है। वो दो हर्फ क्या है, नून और मीम।
غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا، جیسے کہ وَمِن شَرٍ شَرٍ رِن رِن نفاثاتی نفاثاتی، سا میں بھی بالکل دیکھیے سا کا اور ذال کا دونوں کا مخرج ایک ہے اور دونوں باریک حرف ہے، دونوں بغیر سیٹی کے ادا ہوتے ہیں. تو ہم یہاں پر جب پڑھیں گے نفا نفا سا 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 سا، سیٹی آواز آ رہی نہیں آ رہی نا؟ غور و دھیان سے سنیں. نفا سا 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 سا. اب یہاں پر کوئی پڑھ دے سا 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 تو ہرگز غلط ہو جائے گا، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سا کی ادائیگی نرمی کے ساتھ کریں. اس کے بعد تازر تی، تو یہاں تک دیکھیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے اخفا کیا اور یہاں پر نون مشدد کا غنہ. فا سا تی، دونوں میں کھڑا زبر کا قاعدہ، ایک الف کھینچیں گے. کھڑا زبر برابر کس کے ہوتا ہے؟ الف مدہ کے. الف مدہ کو ہم جتنا کھینچتے ہیں اتنا ہی ہم کھڑا زبر کو بھی کھینچیں گے. آگے فل عقد عقد عو 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 عو، اس طریقے سے. اور قد 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 قد، قاف دال زبر قد قد، یہاں پر قلقلہ کریں گے، اسٹرانگ قلقلہ. فل عقد عقد. ٹھیک ہے، آگے چلیے. وَمِن شَرِّ، یہاں پھر شرری، یہاں پھر اخفا. آگے کیا پڑھیں گے؟ یہ جو ہا ہے نا، یہ ہا کی ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے؟ بالکل سینے کی طرف سے ایک ہوا کسی آئے گی منہ سے، اس کے بعد یہ حرف ادا ہوگا اس طریقے سے. جیسے ہم خوب جیسے ہم دوڑتے ہیں نا، دوڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہپتے ہیں. ہپتے ہیں تو کس طرح کی ساؤنڈ آتی ہے؟ اسی طریقے سے یہ حرف ادا ہوگا. حاسدین حاسدین سیدین سیدین سیدین. اور دن، یہاں پر دیکھیں دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. تو یہاں پر پھر ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے جیسے ہم لوگوں نے یہاں پر کیا تھا. تو نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، اس کے بعد ایذا 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 نرمی کے ساتھ حسد حسد. تو یہاں پر جو ہا ہے نا، یہ ہا نہیں ہے، یہ ہا نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے اس کی ادائیگی ہوگی. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سورت ہے قرآن میں جو ہر آیت میں جس کا قلقلہ ہے، یعنی کہ یہ جو سورہ ہے اس کی ہر آیت قلقلہ پر ختم ہوتی ہے، اینڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ فلق خلق وقب عقد اور حسد. تو قلقلہ اچھے سے کرنا، ایک بار پھر سے سنیں. فلق خلق وقب عقد حسد، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آج کا جو لیسن ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. ایک بار اوپر سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو سورہ فلق آج ہم لوگوں نے
درست کیا ہے۔ دیکھیے ویڈیو سے کچھ بھی سیکھیں، اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ دیکھیے قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے ہر چیز میں ایک ایک چیز کے کرنے میں نا ثواب لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، اگر آپ اس کو شیئر کرتے ہیں، آپ اس کو پڑھاتے ہیں، آپ اس کو سنتے ہیں، آپ اس کو کسی کو سکھاتے ہیں، یا آپ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ہر ایک ایک چیز میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ بتایا گیا کہ قرآن کا جو ایک حرف ہے نا، ایک حرف، ابھی ہم لوگوں نے یہ سورہ پڑھا نا، سورت میں کتنے حروف ہیں، ہے نا؟ تو ایک حرف پڑھنے میں اللہ نے 10 نیکیاں رکھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ یہ جو ہے نا قل ہے نا، دو حرف سے مل کر بنا ہے ایک لفظ، قاف لام 2 حرف، تو اس کو ہم لوگوں نے پڑھا تو ہمیں 20 نیکیاں ملی۔ تو ذرا سوچے، اگر کوئی ایک صفحہ روزانہ ڈیلی پڑھتا ہے، یا میں جو سکھاتی ہوں آپ بھی ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، تو مجھے تو ملتا ہے، مجھے تو اجر ملے گا اور وہاں بھی ملے گا، لیکن آپ لوگوں کو بھی ملے گا کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں۔ تو ہر ایک چیز پر نا اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کو جب بھی دیکھیں اور آپ اگر اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کو ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ کلاس میں ہم سورہ اخلاص کو صحیح کریں گے، اور امید ہے کہ آج کی کلاس کے بعد آپ کی بہت ساری غلطیاں درست ہو گئی ہوگی۔ آپ کس کس جگہوں سے دیکھتے ہیں مجھے، اور کتنی چیزیں سیکھی ہیں مجھ سے، آپ ضرور کمنٹ کریں، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔